دوسرا نصاب، اگر کسی شخص کے پاس یا عورت کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، یا صرف چاندی ہے، یا پیسے ہیں، یا اور ضرورت کی چیزیں ہیں، تو پھر اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی ہے۔ آج کی تاریخ میں جو میں نے چیک کیا وہ 1465 روپے کی غالباً ایک تولہ ہے، تو 75,912 روپے بنتے ہیں۔ یہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، چیک کر لینی چاہیے۔ تو جب تک آپ کا مال، آپ کا سونا، آپ کی چاندی، آپ کا پیسہ، آپ کی دوسری چیزیں 75,912 روپے تک آپ کی ضروریات کے علاوہ نہیں پہنچ جاتی، تب تک آپ کے مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب ضروریات کیا چیز ہیں جنہیں ان پیسوں میں شمار نہیں کرنا؟ آپ کا مکان ضرورت میں ہے، لاکھوں کا ہو، کروڑوں کا ہو، 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، ضروریات میں ہے، وہ نہیں شمار ہوگا۔ آپ کی سواری ضرورت میں ہے، آپ کے گھر کا ساز و سامان، فریج، مکان، اے سی، پنکھے، برتن، قالینیں، بیڈ، صوفے، سب ضرورت ہے، یہ نہیں شمار ہوگا۔ جتنے کی بھی ملکیت کا ہو یہ نہیں شمار ہوگا۔ آپ کی کاروبار کا سامان یا نوکری کا، موٹر سائیکل ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، آپ کے پاس ٹیلی فون ہے، آپ کے پاس دکان ہے، دکان کا فرنیچر ہے، آپ کے پاس آلات ہیں، سب ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ آپ سوچیں تو صحیح، آپ بچاتے کیا ہیں؟ آپ کیا بچاتے ہیں؟ اتنی رحمتوں کے باوجود بھی جب زکوٰۃ نہیں دیتے تو آپ کس درجے بخل کا شکار ہیں، کس درجے کنجوس ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ساری ضروریات کی چیزیں نکالی ہوئی ہیں، گھر آپ کا ہو، جائیداد آپ کی ہو، دکان آپ کی ہو، کپڑے آپ کے ہوں، سواری آپ کی ہو، آپ کے گھر کا ساز و سامان ہو، یہ سب قیمتوں میں شمار نہیں ہوگا۔ پھر آپ کا اخراجات بھی شمار نہیں ہوں گے۔ ایک آدمی آج کے دور میں مہنگائی ہو گئی، 2 لاکھ روپے کماتا ہے، 2 لاکھ روپے خرچ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ 3 لاکھ کماتا ہے، 8 لاکھ کماتا ہے، 8 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، خرچ ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ ضرورت میں لگ گیا، ختم۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مالدار آپ کب ہوں گے؟ جب آپ کی ساری ضروریات کے علاوہ آپ کے پاس 75,912 روپے جمع ہو جائیں گے۔ آپ کا کھانا پینا بھی سارا نکل گیا، گھر کی ضروریات بھی ساری نکل گئی، علاج معالجہ بھی سارا نکل گیا، پھر بھی آپ کے پاس اگر 40,000 بچا ہوا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دینی، 50 بچا ہوا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دینی، 60 بچا ہوا ہے پھر بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ جب یہ 75,912 یعنی کہ 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جائے گا، اب آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں، اب آپ صاحب نصاب، اور شریعت کی اصطلاح میں آپ مالدار ہیں۔ اس مقام سے نیچے نیچے شریعت کی نگاہ میں آپ ایسے مالدار نہیں ہیں کہ شریعت آپ سے پیسہ لے، شریعت آپ کو کہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ یہ رحمت ہے شریعت کی، کون اتنا خیال رکھتا ہے؟ اب کب زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ صاحب نصاب ہو گئے، مالدار ہو گئے، کیا کل زکوٰۃ دے دینی ہے؟ نہیں۔ اب آپ کو شریعت یہ کہتی ہے کہ سال تک انتظار کیجئے۔ کتنا انتظار کرنا ہے؟ 1 سال تک انتظار کیجئے۔ اس پورے سال کے دوران اگر آپ کو ان پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، خرچ کر ڈالیے۔ اگر آپ نے مثال کے طور پہ 76,000 روپے تھے، سال کے دوران آپ کو 5,000 کی بھی ضرورت پڑی اور باقی 71 رہ گئے، اب سال کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ 75 پورے موجود نہیں رہے، 75 پورے موجود نہیں رہے، تب بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ پورا سال انتظار کرنا ہے، پورا سال، اور سال تک یہ آپ کی ضروریات سے بچا ہوا ہے، تب آپ نے اس پہ زکوٰۃ دے دینی ہے۔ اور زکوٰۃ بھی کتنی دینی ہے؟ 2.5%، یعنی 40,000 روپے پر 1,000 روپے دینی ہے، یا اسی 75,000
912 रुपए पर 1800 कुछ रुपए आपने क्या दे देनी है, ज़कात दे देनी है। इतनी शराइत के बाद जब आप अल्लाह की राह में 1800 रुपए दे देते हैं तो ये पूरा माल अल्लाह आपके लिए बरकत वाला कर देते हैं, आपका मकाम और तब मर्तबा सिद्दीकीन और शुहदा में कर देते हैं, और क़यामत के दिन आपको जन्नत का तोहफा देते हैं। कितना बड़ा अमल है। अब खुशी से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तय्यबन बिहा नफ्सुहु, कि ये कितना बड़ा फजल है अल्लाह का, ये ज़कात कितना बड़ा इनाम है, कितना बड़ा इनाम।